الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی بلغ
القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفع دم دام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے صلی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جان ہے صلی علی نبینا وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول غار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا کرم مد اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا
بھائیو عزیزو، کتاب کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں آپ نے سنا تھا کہ معراج شریف 34 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کتنی معراجیں؟ ان 34 میں سے 33 معراجیں روحانی ہیں سبحان اللہ۔ اور ایک معراج جسمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ جسمانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ زمین سے بلایا سبحان اللہ۔ لامکان میں، سبحان اللہ۔ اور لامکان پہ بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کی ان آنکھوں سے لامکان پہ رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے معراج جسمانی۔ 34 معراجوں میں سے یہ معراج جسمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ کوئی انسان نہ کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ جو کہ آپ کے لیے نعمت ہے، کیوں عطا کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں میں نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا مظاہرہ آپ نے طائف کی سرزمین پہ فرمایا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نوری لطیف جسم پاک پر پتھر برسائے، جسم پاک زخمی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ فرشتوں کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ اجازت دیں ہم ان گستاخوں اور ان بے ادبوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتاً، سبحان اللہ۔ کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، سبحان اللہ۔ رب نے مجھے کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عذاب کے لیے نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا کرتے ہوئے مکہ میں تشریف لائے، آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل
جاؤ اور میرے محبوب کو میرا پیغام دو۔ سبحان اللہ، میرا وہ پیغام کیا تھا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ میری ملاقات کے لیے آئیں۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ آپ میری ملاقات کے لیے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے براق لو، اس سواری پہ ان کو لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، آپ کو جگانا بھی بے ادبی تھا جی۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، جبریل علیہ السلام رک گئے کہ میں اگر جگاتا ہوں تو بے ادبی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی تو پہنچانا ہے۔ رک گئے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر ماں باپ سوئے ہوئے ہوں یا اپنا کوئی بزرگ سویا ہوا ہو گھر کا بڑا، تو اس کو ڈسٹرب نہ کرو۔ جس طرح لوگ جا کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا پہلے بنی اسرائیل میں، تین شخص تھے۔ یہ قصہ بعد میں جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بعد میں کبھی بتاؤں گا۔ وہ غار میں گئے تو چٹان جو تھی پہاڑ کی وہ اوپر سے گری، غار کا منہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب بڑے پریشان تھے کہ اتنی بڑی چٹان کو کس طرح ہٹائیں دروازے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تو ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل حضور صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے۔ وہ جو نیک عمل ہیں ان کی تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا۔ تیسرے کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں جنگل میں ہر روز جاتا ہوں، لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں، شہر میں لے کے آتا ہوں اور بیچ کے تو اس سے کھانے پینے کی چیزیں اور دودھ وغیرہ لیتا ہوں اور اپنے بچوں اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اور وہ کہنے لگا کہ میری یہ عادت تھی کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ اور کھانا دیتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں ایک دن گیا جنگل میں، لکڑیاں اکٹھی کی اور پھر وہاں لیٹ ہو گیا، گھر آنے تک میں لیٹ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے اور وہ بچے جو تھے وہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہمیں دودھ بھی دیں اور کھانا بھی کھلائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، جب تک میرے ماں باپ کھانا نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پئیں گے، اس وقت تک میں تمہیں دودھ اور پانی اور کھانا نہیں دوں گا۔ وہ بچے بھوکے تھے، بار بار مانگتے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں رہا کہ میرے ماں باپ جاگیں اور ان کو کھانا کھلاؤں، بعد میں بچوں کو کھانا کھلاؤں۔ وہ کہتا ہے ساری رات گزر گئی،
پھر جب وہ جاگے میں نے ان کو کھانا کھلایا، اس کے بعد میں نے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل اچھا ہے، مقبول ہے، تو اس کے وسیلے سے اس چٹان کو ہٹا دیں۔ باقی جو دو تھے انہوں نے بھی نیک عمل پیش کیے، تیسرا یہ تھا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ چٹان ہٹ گئی، جس کا امکان ہی نہیں تھا، کوئی ہٹانے والا بھی نہیں تھا اور یہ بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا اپنے ماں باپ کو کہ بے ادبی ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کو رب نے پیغام دیا، تو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا تھا، تو آپ آرام فرما رہے تھے، رک گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، قبل قدمائے ہے جبریل، میں نے تیرے لب کافوری بنائے۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، میں نے تیرے لب کافوری بنائے ہیں، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ جب ان کے قدموں کو ٹھنڈک پہنچے گی تو وہ بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بھی کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے تھے اور آپ کے قدموں کو بھی بوسہ دیتے تھے۔ اب جب قدموں کو بندہ بوسہ دیتا ہے تو جھکتا ہے یا نہیں جھکتا؟ جی، تو اس جھکنے کو سجدہ نہیں کہا جائے گا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور قدموں کو بھی۔ آج کی اس دنیا میں میں نے میمن فیملی کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ یہ میمن حضرات جب بھی ملتے ہیں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور صرف ماں باپ نہیں، اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے فیملی میں، کوئی بھی بڑا ہو، چاچا ہے، تایا ہے، کوئی بھی ہے، ماموں ہے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے گے۔ یہ ان کی پرانی روایت چلی آ رہی ہے میمن حضرات کی۔ تو بارکیف حکم ہوا کہ قبل قدمائے ہیں، ان کے مبارک قدموں کو بوسہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا۔ اشارہ کرنا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہو گیا، سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ چاک کو عربی میں کہتے ہیں شق، شین اور کاف نقطے والا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے لم یکن الشق بآلۃ ولم یصل الدم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کوئی چھری کانٹا استعمال نہیں کیا، چھری کانٹا، ولم یصل الدم، اور خون بھی نہیں نکلا۔ کیوں؟ یونس ہے لال دین، جب کسی کا بائی پاس ہوتا ہے، ڈاکٹر بائی پاس کرتے ہیں کہ نہیں؟ منظور، تو سینہ چاک کرتے ہیں، خون نکلتا ہے یا نہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے خون نہیں نکلا، خون۔ اور طائف کی سرزمین پہ جب انہوں نے پتھر مارے آوارہ لڑکوں نے، ہر زمانے میں آوارہ لڑکے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے جب پتھر مارے تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ وہاں طائف میں تو جسم پاک سے خون نکل رہا ہے، اور یہاں پورا سینہ مبارک چاک ہو رہا ہے اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ میں نہیں کہتا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سمجھا ولی محمد؟
وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حاجی رفیق کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شانیں عطا فرمائی، سبحان اللہ، دو صفتیں عطا فرمائی، نورانیت اور بشریت۔ آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آپ نور بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اور جتنے بھی فرشتے ہیں منظور صاحب، جتنے بھی فرشتے ہیں یہ نوری مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے اور ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ انسان تو نہیں ہے، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی اور شکل میں بھی آ سکتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور نور میں خون نہیں ہوتا، نور میں خون نہیں ہوتا۔ اب یہ روشنی ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ روشنی ہے نا، عربی میں روشنی کو نور کہتے ہیں، اس کا خون ہے، یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی کسی پہ جادو کرتا ہے نا، کالا جادو جس کو ہم کہتے ہیں، کالا جادو لوگ کرتے ہیں، اس میں شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ کس سے؟ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، اور غیر مسلم جنوں سے مدد مانگتے ہیں، جنات، غیر مسلم جنات سے مدد مانگتے ہیں۔ اور وہ جو شیطان جنات ہیں، جب بندہ جادو کرتا ہے تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بیٹھا ہے تو اس کے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے اس کے کپڑوں پہ خون آ گیا، باتھ روم میں کپڑے لٹکے ہوئے تو وہاں پہ خون کے قطرے، باہر کپڑے خشک کرنے کے لیے رسی پہ ڈالے ہیں تو اس پہ خون کے قطرے۔ یہ ساری جنات اور شیطانوں کی شرارت ہوتی ہے۔ تو نور کا خون اور بشر جس کو انسان کہتے ہیں، اس کے جسم میں خون ہے کہ نہیں؟ اسے خون سے پورے ہمارے جسم کی ساری حرکت ہے اور ساری زندگی اس سے وابستہ ہے۔ بشر کا خون نہیں ہوتا، نور کا خون نہیں ہوتا اور بشر کا، تو وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پہ پتھر برس رہے ہیں، جسم پر خون نکل رہا ہے، اور مکہ میں پہنچتے ہیں، جبریل علیہ السلام آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں تو خون کا ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو شانیں عطا فرمائی، سبحان اللہ، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ طائف کی سرزمین پہ آپ چونکہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے کے لیے گئے تھے، تو وہاں تبلیغ کرنا یہ بشر کا کام ہے۔ کس کا؟ وہاں بشریت غالب تھی۔ کیا تھی؟ بشریت غالب تھی، اور نورانیت جو آپ کے اندر صفت تھی وہ مغلوب تھی۔ تو بشریت کے جتنے بھی لوازمات تھے وہ وہاں ظاہر ہو رہے تھے۔ چونکہ بشریت غالب تھی اس لیے خون کے قطرے نکل رہے تھے جسم پاک سے، اور یہاں پر بشریت غالب نہیں تھی، بشریت مغلوب تھی مکہ میں، اور نورانیت غالب تھی۔ جب نورانیت غالب تھی تو پھر اس کے اندر پھر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد بات سمجھ آ رہی کہ طائف کی سرزمین پہ بشریت غالب تھی اور نورانیت مغلوب تھی، منظور۔ اور مکہ میں معراج کے لیے جب آپ نے جانا تھا تو نورانیت غالب تھی اور بشریت مغلوب تھی، اس کے سارے لوازمات اور اس کے سارے تقاضے سارے مغلوب ہو چکے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد کیا ہوا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا،
اور جنت سے سونے کا تھال لے کر آئے تھے، تو اس سونے کے تھال میں دل مبارک کو رکھا، دل نکال کر سونے کے تھال میں رکھا، اور یہ سارا واقعہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ دیکھ رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، ہمارا دل نکال دیا جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کہ رہ جائیں گے زندہ؟ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکال کر تھال میں رکھا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں۔ کس کے؟ دل کے محتاج ہیں، اور دل زندہ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔ تھال میں رکھا گیا، زمزم کا پانی لایا گیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا دل مبارک چاک کیا، دل مبارک چاک کیا، اس دل سے میں کوئی چیز تھی اس کو نکال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس میں جبریل علیہ السلام نے حکمت کو بھر دیا میرے دل میں۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ زمزم سے دھویا گیا، یہ زمزم کا اعزاز ہے۔ کیا ہے؟ زمزم کو اعزاز ملا کہ بھی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا جائے، ورنہ دل کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو زمزم کے پانی سے دھویا جائے۔ پھر جب جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک چاک کیا، چاک کرتے وقت حیران ہو گئے جبریل علیہ السلام دیکھ کر کہ فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان۔ عاطف، اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں اور دو کان ہیں جو سن رہے ہیں۔ اب یہ جتنا بھی کارڈیالوجی کا ہسپتال ہے وہاں وہ کرتے ہیں نا آپریشن، تو ان سے پوچھیں کہ کسی کے دل میں دیکھا ہے دو آنکھیں اور دو کان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ بے مثل بشر ہیں، ہر چیز بے مثل ہے آپ کی، سر مبارک کے لے کے پاؤں مبارک تک ایک ایک بال بے مثل ہے، بشریت بے مثل ہے، ہماری طرح بشریت نہیں ہے۔ ہم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے جسم کا سایہ ہے، اور جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں سایہ ہے کہ نہیں؟ جب دھوپ میں چلتے ہیں یا روشنی میں چلتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لم یرا لہ ظل فی الشمس ولا فی القمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں چلتے تھے تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، چاند کی روشنی میں چلتے تھے تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جسم ایسا بے مثل کہ اس کا سایہ نہیں۔ پھر آپ کے پسینے سے جو خوشبو، پسینے مبارک سے جو خوشبو نکلتی تھی، اس خوشبو کا کستوری اور عنبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی لوگ ہر روز غسل کرتے ہیں اور اچھا قیمتی شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے پسینے سے بو آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آتی؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طیب طاہر ہیں کہ آپ کے پسینہ مبارک سے جو خوشبو آتی تھی، کستوری اور عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہیں کہ دو آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، دو کان ہیں جو سن رہے ہیں۔ اب آنکھیں کس چیز کو دیکھتی ہیں؟ دل والی آنکھیں، اور دل والے کان کس چیز کو سنتے ہیں، کس آواز کو سنتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون
وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ عرش الہی کے نیچے، عرش الہی کے نیچے تختی ہے، کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس تختی میں کیا لکھا جاتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل صغیر و کبیر مستتر، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے، اس میں لکھ دیا ہے۔ یہ جو تقریر ہو رہی ہے یا جو آپ سبحان اللہ وغیرہ کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک چیز اور ہر تر چیز کتاب مبین میں ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ اتنی بڑی تختی ہے، اور تختی پہ کون لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں لکھتا، تختی پہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ کس نے لکھا ہے؟ فرشتوں نے۔ کس نے؟ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس طرح لکھو اس تختی میں۔ وہ قلم سے لکھتے ہیں۔ کس سے؟ پہلے جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو قلم اور تختی ہوتی تھی، اور آج کل قلم اور تختی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ آپ نے پڑھا تھا اسکول میں، اور ہم تختی سے لکھتے تھے، اس لیے ہمارا خوش خط ہے، خط بہت اچھا ہے، ہوتا ہے تختی پہ قلم سے لکھنے والے کا۔ اور آج کل کے بچے تو پنسلوں سے اور کاپیوں کو ضائع کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ تختی پہ جب ہم لکھتے تھے تو لکھنے کے بعد وہ ساتھ چیک کرتے تھے، پھر وہ مٹی سے، خاص قسم کی مٹی ہوتی ہے، اس سے تختی کو صاف کر دیا جاتا۔ گاچی ہماری سرائکی میں میٹ کہتے ہیں جی، ادھر پنجابی تو گاچی کہتے ہیں اور سرائکی میں میٹ کہتے ہیں۔ میٹ لگانے سے وہ صاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں کئی کاپیاں چٹ کر دیتے ہیں، اور بڑی مہنگائی کا دور ہے۔ اب لوح محفوظ پہ اللہ تو خود نہیں لکھتا، فرشتوں کو کہتا ہے لکھو۔ کیوں زاہد؟ یہ آج کل تو پتہ نہیں کیا دور ہے، پہلے جو افسر ہوتے ہیں یا اسی طرح وکیل حضرات اپنے سٹینڈوں کو ڈکٹیشن دیتے ہیں، وہ شارٹ ہینڈ کے ذریعے نوٹ کر لیتا ہے، پھر اس کو لکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ لکھو، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اب قلم کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے تو قلم سے فرشتے لکھتے ہیں، اور جب قلم تختی پہ چلتی ہے تو ہلکی آواز پیدا ہوتی ہے، ہلکی کہ نہیں، چرچر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں والدہ کے پیٹ میں تھا، جب میں والدہ کے پیٹ میں تھا، کنت اسمع صریخ الاقلام فی بطن امی، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں جب تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی ہلکی آواز کو والدہ کے پیٹ میں سنتا تھا۔ تو لوح محفوظ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، عرش الہی سے نیچے کتنا فاصلہ ہے؟ یہ آج کل کے جو نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے اگر میں پوچھوں تو گنتی سناؤ، اکائی دائی سینکڑا ہزار، بہت کم ہے جو نہیں سنا سکیں گے۔
جی پھر ان سے کہیں جی دعائے قنوت سناؤ، نہیں سنا سکتے۔ ان سے پوچھیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، نہیں بتا سکتے۔ یہ نوجوانوں کی بات نہیں، بوڑھے بھی اسی طرح کے ہیں، ساری عمر گزار دی۔ بوڑھے سے پوچھو قرآن مجید پڑھا ہے تو کہتا ہے نہیں میں نے تو قرآن مجید نہیں پڑھا۔ کس ملک میں رہتے ہیں آپ؟ اس ملک کا نام کیا ہے؟ بولو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب اسلام کا کوئی نام نہیں لیتا، جمہوریت کا نام لیتا ہے۔ اس پہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسی پہ یہ موضوع ہوگا اور اسی پہ گفتگو۔ سب جمہوریت جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، اسلام کا نام نہیں لیتے۔ کسی نے اس پوری الیکشن کمپین میں کہا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم سود کو ختم کر دیں گے۔ مزاج ہی نہیں لوگوں کا بنا ابھی تک، 76 سال ہو گئے ہیں۔ اس کو ختم کرو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے۔ اس صدقے میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں عشر بھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 صوبوں میں آپ نے زکوٰۃ بھیجی کہ تقسیم کرو، زکوٰۃ واپس آ گئی۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، زکوٰۃ سب دینے والے ہیں۔ تو کسی نے بھی نہیں بتایا، پورے سارے سب کے منشور دیکھ لیں، کسی منشور میں یہ نہیں کہ سود ختم کریں۔ کیوں بٹی جی؟ جب بھی کسی لڑکے سے پوچھا گیا جی ووٹ کس کو دیں گے، جی تبدیلی آئی ہوئی، تبدیلی کو ووٹ دیں گے۔ کیا تبدیلی ہے؟ تبدیلی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی دین اسلام کے ذریعے۔ اسلامی جمہوریہ، جمہوریت تابع ہے اسلام کے۔ تو قلم سے آپ نے ارشاد فرمایا میں والدہ کے پیٹ میں لو محفوظ پر چلنے والی قلم کی ہلکی آواز کو سنتا تھا۔ کتنے فاصلے پر ہے لو محفوظ؟ ہماری گنتی ختم ہوتی ہے پدم دا پدم، سنکھ دا سنکھ، سنکھ پہ ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ یہ اربوں سے بھی اوپر ہے نا سنکھ۔ تو زمین سے لے کر عرش الہی تک کئی سنکھوں کا فاصلہ ہے جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے زیادہ فاصلے پر وہ تختی ہے، اس پر چلنے والی قلم کی ہلکی آواز کو ہارون حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ میں سنتے ہیں۔ اور ہماری جامع مسجد غوثیہ گنج بخش سے مدینہ منورہ 3500 میل کے فاصلے پر ہے، یا 4000 میل کے فاصلے پر، زیادہ سمجھ لو تو 5000 میل کے فاصلے پر۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ میں رہتے ہوئے سنکھوں میل سے بھی زیادہ فاصلے پر لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی ہلکی آواز کو سن سکتے ہیں تو قبر کے پیٹ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مسجد میں پڑھنے والے درود شریف کو نہیں سن سکتے؟ کس سے سنتے ہیں آپ؟ وہ جو دل میں کان ہیں ان کانوں سے سنتے ہیں اور پھر صرف سنتے نہیں پہچانتے بھی ہیں کہ سید نے درود شریف بھیجا ہے، یاسین نے درود شریف پیش کیا ہے، صہیب نے سلام پیش کیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کہ میرے فلاں امتی نے مجھ پر درود شریف بھیجا ہے، مجھ پر میری خدمت میں سلام پیش کیا۔ جب سلام پہنچتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے قاری صاحب؟ کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو کیا حکم ہے؟
اذا حییتم پڑھو، ہاں، کہ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بہتر، اس سے بہتر جواب دو، اس سے بہتر جواب۔ اس نے کہا السلام علیکم، تو اس کا بہتر جواب یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کے مطابق جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولو، تو جواب کیا ہوگا؟ یوسف تو نے سلام کہا تو اس کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ تو یاد رکھو اور یقین رکھو کہ جب بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں، اپنی قبر انور میں سنتے بھی ہیں اور ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا نا انا عالم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ، یونس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے میں تمام لوگوں کو جانتا ہوں، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ یہ طلحہ مومن ہوگا، ارشاد مومن ہوگا، افتخار مومن ہوگا، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ تو صحابہ نے تو مان لیا، صحابہ نے کہ جو کچھ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں کلمہ پڑھنے والے تھے، اس زمانے میں کلمہ پڑھنے والے بھی تھے اور نمازیں پڑھنے والے بھی تھے۔ بڑے بڑے ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں سیاسی، نماز نہیں پڑھتے، اکثریت کی بات ہے، سب کی نہیں، اکثر ایسے نماز نہیں پڑھتے اور بڑے لمبے چوڑے دعوے کریں گے، بڑے سیاستدان بنتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ بولو، جی سرکار جواب دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا، فوراً بھول جاتے ہیں۔ تو اس وقت کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، قرآن پڑھنے والے بھی تھے، نماز پڑھنے والے بھی تھے آپ کے پیچھے۔ جب خطاب سن کے باہر گئے نا، جیسا عادت ہوتی ہے لوگوں کی، جب باہر نکلتے ہیں تو علماء پر تنقید کرتے ہیں، تو وہ جب باہر گئے اپنے ڈیرے پہ بیٹھے تو پھر انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا چوڑا دعویٰ کر دیا کہ میں قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو جانتا ہوں، ہم ہر وقت ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں جانتے کہ ہم مومن ہیں کہ کون ہیں۔ بات آئی سمجھ؟ انہوں نے اعتراض کیا، پھر آپ نے جواب دیا، اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل حیران ہے کہ اس آپ کے دل میں دو کان ہیں جو سن رہے ہیں اور جو دو آنکھیں ہیں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے تفصیل بتا دی، باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں۔ جلدی آیا کریں، آپ کیا چھٹیاں ہیں اس لیے لیٹ ہو جاتے ہیں؟ جو شخص پہلے آئے اذان سن کر، حدیث پاک میں ہے کہ اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب لینے کے لیے جلدی آیا کرو۔